جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اسلام آباد میں ٹھنڈ بڑھ گئی ہے، لیکن جو سیاسی گرما گرمی ہے وہ اپنے عروج پہ ہے، اور اس ٹھنڈ کی وجہ سے اور پولن کی وجہ سے بہت بیماریاں بھی اسلام آباد میں پھیلی ہوئی ہیں۔ بہرحال میری آواز کو اگنور کرتے ہوئے آپ آج کا ولاگ سنیے۔ جو اس وقت صورتحال آج ہوئی ہے سامنے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ زمان پارک میں جو آپریشن ہوا ہے وہ بھی، اور یہاں پہ عمران خان صاحب جو آئے ہیں، اور پھر جو سب کچھ ہوا ہے، یہ اس کے پیچھے کیا ہے۔ کوشش کریں گے آپ کو کم سے کم لفظوں میں سمجھانے کی اور بتانے کی۔ دیکھیے، ریاست جو ہوتی ہے وہ بہت ایک اہم، یعنی ریاست سے بڑا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ریاست وہ چیز ہوتی ہے، ریاست سے مطابق ہماری مراد جو ہے پاکستان کے سارے ادارے ہیں۔ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ریاست کو صرف اسٹیبلشمنٹ کو ریاست سمجھا جاتا ہے، تو اسٹیبلشمنٹ تو ہے ہی، ظاہر ایک پرماننٹ طاقت ہوتی ہے، اس لیے اس کو ہم ریاست بولتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھی حکومت ہے، حکومت کی رٹ ہے، آئین ہے، قانون ہے، تمام ادارے ہیں۔ ان سب کی ایک رٹ جو برقرار رکھنی ہوتی ہے وہ پاکستان کے یا کسی بھی ملک کے کانسٹیٹیوشن کے تحت وہ ریاستی اداروں نے کرنی ہوتی ہے، بھلے وہ عدالتیں ہوں، بھلے وہ آپ کی فوج ہو، بھلے وہ آپ کے پارلیمان ہو، ایگزیکٹو ہو، یہ تمام ادارے، اور میڈیا بھی، یہ تمام ادارے مل کے ریاست کو کی بنیاد جو ہے وہ بناتے ہیں۔ میں بہت لمبی تقریر نہیں کروں گی، صرف آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ اس وقت ریاست کے ساتھ جو ہے وہ ہو کیا رہا ہے۔ ریاست جو ہے وہ کچھ قوانین ہیں جن کے مطابق ریاست جو ہے وہ چلنا چاہتی ہے، وہ چل رہی ہے مختلف، یعنی صرف ابھی نہیں، ہر دور کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے سیاسی رہنماؤں کے اوپر مقدمات بھی ہوتے ہیں، موسٹلی غلط مقدمات ہوئے ہیں۔ مطلب میں آج یاد کر رہی تھی نواب اکبر بھگٹی مرحوم کو، جن کا نام جو ہے وہ پاکستان کے ان لوگوں میں شمار ہوتا ہے جنہوں نے پاکستان کے جو اسمبلیوں، جب پاکستان نہیں بنا تو قراردادیں پیش کی پاکستان کے بنانے کے لیے، یعنی کہ اس وقت کی جدوجہد میں جو پاکستان کی تھی اس میں نواب اکبر بھگٹی کا نام بھی جو ہے وہ آتا ہے، اسی طرح جی ایم سید کا نام آتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ پاکستان کے خیر خواہ تھے، جو پاکستان کے چاہنے والے تھے، بنانے والے تھے، لیکن پھر ریاست نے ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا کیا۔ نواب اکبر بھگٹی مرحوم، شہید بھی میں ان کو کہتی ہوں، وہ صرف اس بات کے اوپر مطالبہ کر رہے تھے کہ بلوچستان کے عوام کو حقوق ملنے چاہیے، اور اس کے اوپر ان کے ساتھ ریاست کے اختلافات ہو سکتے ہیں، مگر جس طرح سے ان کو مارا گیا وہ سب کے سامنے، اور یہ ہم تو مذمتیں کر کر کے تھک جاتے ہیں کہ ان کے جو یعنی ان کے نتائج جو ہیں وہ بہت خطرناک ثابت ہوتے ہیں جب آپ پولیٹیکل لوگوں کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، بشرطے کہ وہ پولیٹیکل ہوں۔ تو سیاسی لوگ جو ہیں وہ اپنی جدوجہد کو بھی اسی پیرائے کے اندر جو ہے وہ رکھتے ہیں اور آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ماضی میں بھی باچا خان کا معاملہ ہو یا محترمہ فاطمہ جناح کا معاملہ ہو، اس ملک میں غداری کے فتوے سب پہ لگے ہیں، اور سب لوگوں کو جو ہے وہ پابند سلاسل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جو ذرا سا الگ سوچتا ہے اس کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے۔ تو ہماری تاریخ بھری پڑی ہے اس طرح کے واقعات سے۔ سیاسی جماعتوں پہ پابندیاں بھی لگی ہیں، ان کو دہشت گرد بھی بنایا گیا، لیکن اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلا پاکستان کے اندر۔ آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے، آج جو کچھ بھی پاکستان کے اندر ہو رہا ہے اس وقت، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کوئی اگر پاپولر پولیٹیکل پارٹی ہے تو اس کو پوری لائسنس مل جانا چاہیے کہ وہ جو مرضی کرتی پھرے، وہ پارٹی کے سربراہ جو مرضی کرے، یہ بات نہیں ہے، مگر آپ کو قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے کام کرنے پڑتے ہیں اور کرنے چاہیے۔ اسی ملک کے اندر ایک وزیر اعظم کو نااہل قرار دیا گیا، پاناما کے کیس کو کھولا گیا، جے آئی ٹی بنائی گئی، ایک حاضر یعنی کہ ایک جو سٹنگ پرائم منسٹر تھا اس کو ایک بریگیڈیئر کے سامنے جا کے جواب دہ ہونا پڑا۔ میں میاں نواز شریف کی بات کر رہی ہوں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہیں وہ انکوائریاں بھگتتی رہی ہیں، آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ کیسز بھگتتے رہے ہیں، اور جتنے بھی کیسز تھے آپ دیکھیں سیاسی جماعتوں پہ، ان میں ابھی تک کوئی کیس بھی جو ہے اس کے اندر ایویڈنس کوئی نہیں آئی، یعنی کہ وہ موسٹلی میں سب کا نہیں کہہ رہی، وہ جھوٹے کیسز بنائے گئے، ریاست نے بنائے، ڈکٹیٹرز نے بنائے، اور پھر سیاسی جماعتوں کو جو ہے اس کا افسانہ بھگتنا پڑا۔ ابھی آپ دیکھیے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں کوئی کیسز تو ظاہر ہے کہ بہت سے ہیں، اور مدعا صرف اتنا ہے کہ عمران خان صاحب کو پیش ہونا ہے، صرف پیش ہونا تھا،
اس پیشی کو ایوائڈ کرنے کے لیے جو کچھ ہوا ہے لاہور کے اندر، جو کچھ اب ہو رہا ہے، وہاں پہ املاک جلائی گئی ہیں یا یہاں پہ املاک جلائی گئی ہیں، وہاں پہ پولیس والے مارے گئے ہیں یا یہاں پہ ان کو زخمی کیا گیا ہے، وہاں پہ لوگوں پہ پتھراؤ ہوا ہے یا یہاں پہ لوگوں پہ پتھراؤ ہوا ہے، وہاں پہ کالعدم تنظیموں کے لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں، یہاں پہ بہت سارے لوگوں پہ شبہ ہے کہ کالعدم تنظیمیں آج جو ہیں وہ آئی ہیں سامنے، یا ان کے لوگ جو تھے وہ گاڑیاں جلا رہے تھے، جو کہ آج اسلام آباد میں ہوا ہے. تو یہ تشویشناک بات ہے. لیکن ریاست کہاں ہے؟ ریاست کہتی ہے وہ آج اس وقت عمران خان صاحب کے گھر پہ پہنچے جب وہ گھر سے نکلے. آپ کیا تاثر دینا چاہ رہے ہیں؟ آپ تاثر یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ ایک عمران خان صاحب کا خوف اتنا بڑا ہے کہ آپ ان کی موجودگی میں ان کے گھر نہیں جا سکتے. میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اچھا طریقہ کار تھا جو کہ اختیار کیا گیا ہے پنجاب پولیس کی طرف سے یا لاہور کے اندر، اور یہ اس کو دہرانا بھی نہیں چاہیے. تو اس حد تک جو جواز ہے وہ بالکل غلط جواز ہے پولیس کا. ان کو وہ جاتے، ان کے پاس بالکل سرچ وارنٹس تھے، لیکن وہ عمران خان صاحب کی موجودگی میں جاتے، وہ وہاں پہ جا کے کہتے کہ ہم آپ کو یہاں پہ دیکھنے کے لیے، یا جو ہمیں عدالت نے احکامات دیے ہیں وہ ہم ڈھونڈنے کے لیے آئے ہیں کہ پیٹرول پمپ کہاں سے گر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں. لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے ایسا طریقہ کار اختیار کیا جس کے اوپر، جو کہ اب مشتبہ ہو گیا یا جس کے اوپر اب انگلیاں اٹھائی جا رہی. دوسری جانب عمران خان صاحب کا رویہ چیک کریں. عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی مرضی سے عدالت کے پاس آتے ہیں. عدالتیں ان کے اشاروں پہ ہیں اس وقت، معذرت کے ساتھ، کیونکہ یہ ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں میں 3:30 بجے نہیں آ سکتا، عدالتیں کہتی ہیں ہم شام تک بیٹھے ہیں. وہ کہتے ہیں میں صبح 8:30 بجے نہیں آ سکتا، عدالتیں کہتی ہیں ہم بیٹھے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹا کیس ہے، میں نے نہیں آنا. بغیر تصدیق تحقیق کے، بغیر ٹرائل کے وہ کہتے ہیں جی میں نے، چونکہ میرے پہ غلط کیسز ہیں میں نے نہیں آنا. تو ان کو عدالتیں جو ہیں وہ بے بس ہیں. ایک عدالت جو ہے وہ ان کے وارنٹ گرفتاری ایشو کرتی ہے، دوسری عدالت ان کو آزاد کر دیتی ہے. تو عدالتوں کے درمیان بھی اس وقت ٹکراؤ جو ہے وہ پیدا کر دی ہے عمران خان صاحب نے. آج عمران خان صاحب جو ہیں وہ پہنچے اسلام آباد، اور جو آخری سین ہوئے ہیں اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس کے باہر، وہ بڑے ہی ناقابل یقین ہے، اور اس نے بہت سارے سوالات کو جنم دیا ہے. ایک طرف پولیس والوں کی پٹائی ہو رہی تھی، کہا جا رہا تھا کہ پتھراؤ جو ہے وہ مظاہرین کی طرف سے ہوا ہے، اور ہم نے فوٹیجز دیکھی ہیں اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مظاہرین کی طرف سے پتھراؤ کا آغاز ہوا. دوسری طرف پولیس کی وینز کو آگ لگائی جا رہی ہے، توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، اور پھر عمران خان صاحب کی گاڑی ہر طریقے سے، یعنی ہر جگہ سے روکنے کے باوجود یا رکنے کے باوجود، یا وہ جو کانوائے ساتھ لے کے چل رہے تھے ان کے پتھراؤ کے باوجود، وہ پہنچ جاتا ہے جوڈیشل کمپلیکس کے اندر دروازے کے اوپر، اور وہاں جا کے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے پیش نہیں ہونا. تو جج صاحب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ پیش نہ ہو، آپ کے پاس آ جائیں گے اور آپ جو ہے اس کے اوپر سائن کر دیں، یہ جو آپ نے درخواست ہے جس کے اوپر حاضری کی درخواست ہے اس کے اوپر سائن کر دیں. ان کے وکلاء، ان کے پولیس والے، وہ سارے عمران خان صاحب کے پاس ان کے دربار میں پہنچتے ہیں، وہ سائن کرواتے ہیں، اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں ان کو جج صاحب اجازت دے دیتے ہیں. ضمانت، ان کی جو وارنٹ گرفتاری تھے وہ منسوخ ہو جاتے ہیں، اور عمران خان صاحب اپنی گاڑی کا رخ موڑتے ہیں دوبارہ لاہور کی طرف اور نکل جاتے ہیں. اور پھر جب عدالت وقفے کے بعد تشریف لاتی ہے تو عدالت کے اندر یہ شور و غوغا ہوتا ہے کہ وہ فائل کہاں ہے جس پہ عمران خان صاحب نے دستخط کیے، اور وہ فائل نہیں ملتی. ہم کہاں رہ رہے ہیں؟ ہم کہاں رہ رہے ہیں؟ یہ سوال میرا ریاست سے ہے، عدالت سے ہے، صحافت سے ہے، سیاست سے ہے، کہ خدا را یہ پاکستان کا مذاق بن رہا ہے. اگر آپ نے اتنا فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے چیزوں کو، تو آپ نے یہ پورا سین کیوں آپ کریٹ کرتے ہیں؟ آپ عمران خان صاحب کو بلینکٹ لکھ کے دے دیں کہ جناب آپ کو کسی عدالت میں آپ پیش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جناب آپ کو کوئی قانون جو ہے وہ آپ اس کے انڈر نہیں آتے ہیں، آپ ہر قانون سے بالاتر ہیں، جناب آپ طاقتور ہیں، جناب آپ کے لیے قانون الگ بنایا جائے گا، آپ کے لیے عدالت الگ بنائی جائے گی جو آپ کے گھر پہ حاضری دے گی، آپ کے لیے ہر چیز الگ ہوگی. اگر آپ نے اس طرح کی رٹ اور اس طرح کے معاملات، جو کہ عمران خان صاحب اپنا تضاد تو کرتے ہی ہیں، وہ تو کہتے ہیں طاقتور کے لیے الگ اور کمزور کے لیے الگ، اور وہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ طاقتور کے لیے قانون الگ اور کمزور کے لیے الگ ہے. لیکن یہ جو حکومت کی طرف سے، ریاست کی طرف سے یہ جو ڈرامہ ہو رہا ہے، فائل گم ہو گئی، فائل نہیں آئی، فائل
یعنی ہم کوئی فلم دیکھ رہے ہیں، کوئی سین ہے، یہ کوئی تھیٹر ہے جس میں کہ ایک پورا سین کریٹ کیا جاتا ہے، اور یہ اب سے نہیں ہو رہا. تحریک عدم اعتماد کے لانے کے بعد سے کبھی سائفر گم ہو جاتا ہے، کبھی سائفر مل جاتا ہے، کبھی آڈیو لیکس آ جاتی ہیں، کبھی اسمبلی کو توڑنے کے، اسمبلی انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے کہ عدم اعتماد پہ ووٹ ہو، وہ نہیں ہوتا. کبھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنا صحافیوں کے اس کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہاں پہ ایک ہیلی کاپٹر آتے ہیں اور کہانیاں آتی ہیں. کہانیوں پہ ہم چل رہے ہیں، ہم کہانیوں پہ چل رہے ہیں، اور ایک تماشا ہماری ریاست کو جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے. یقین مانیے کہ اب جو کچھ ہو رہا ہے، اس کے بعد آپ اس ملک کے کسی سیاستدان کو، کسی طاقتور کو، کسی عزیر جان کو، کسی ڈکیت رحمان ڈکیت کو، کسی کو بھی آپ جو ہے، آپ کو جو بھی جتھا لے کے آئے گا، جو بھی جس طرح سے چڑھائی کرے گا، آپ اس کو گرفتار نہیں کر سکتے. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا. وہ ریاست سے بڑے ہیں، اور ان کی جو طاقت ہے وہ اس وقت وہ طاقتور ہیں، اور یا تو ان کو گرفتار کوئی کرنا نہیں چاہتا، یا ان کے خلاف کوئی کیسز چلانا نہیں چاہتا، یا پھر یہ ایک ڈرامہ ہو رہا ہے جو کہ ان کو مزید الیکشن تک جو ہے وہ اس کے نتائج جو ہیں وہ بعد میں نکلیں گے. تو میں تو صرف یہی سمجھتی ہوں کہ یہ اس وقت بڑے افسوسناک پاکستان کی جو سیاست ہے وہ بھی، اور سوچنا چاہیے سب کو مل کے کہ یہ ہو کیا رہا ہے پاکستان. صرف اگر اس پہ سوچ لیں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ کہانی سب کو سمجھ میں آ جائے گی، جو نہ میں بتا سکتی ہوں نہ آپ سنا سکتے ہیں. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.